میرے بھائیوں، انہوں نے مجھ پہ الزام لگایا ڈاکٹر صاحب نے کہ جی میں نے 127 بخاری کی جو ہے وہ آدھی پڑھ کے سیدنا علی پر الزام لگایا کہ وہ حدیثیں چھپانے کا کہہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب میں ذرا کال آپ کے سامنے پورا پڑھ دیتا ہوں تاکہ ان کو وہ جو کمنٹر نے جو بات لکھی تھی نا، وہ بھی اس کا بھی ان کو جواب مل جائے گا۔ اب دیکھیں ذرا، حدث الناس بما یعرفون اتحبون ان یکذب اللہ ورسولہ، یہ ہے کول کہ لوگوں کے سامنے وہ باتیں بیان کرو جن کو وہ پہچانتے ہوں۔ یہ ترجمہ اس نے نہ بھیجا نیچے کمنٹر نے، اور کہا جی اس میں تو حدیثوں کا ذکر ہی نہیں ہے۔ تو مجھ پہ الزام، میں نے اتنا پڑھا تو انہوں نے الزام لگایا حدیث الناس بما یعرفون، میں نے کہا کہ حدیثیں بیان نہ کرو جن کو وہ لوگ نہ سمجھتے ہوں، کیونکہ یہاں پر یعرفون کا معنی فتح الباری کے اندر اسی قول کے تحت ابن حجر نے کیا ہے یفہمون، یعنی یعرفون سے مراد یہ ہے کہ جن کو وہ سمجھتے نہ ہوں۔ آگے ہے یکذب اللہ ورسولہ، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب کی جائے؟ اب اس بندے نے کہا کہ اس میں تو حدیث کا ذکر نہیں ہے، حالانکہ جب رسول اللہ کا ذکر آ گیا کہ وہ بات نہ لوگوں سے بیان کرو، یا وہ لوگ باتیں بیان کرو جن کو وہ سمجھتے ہوں، اور آگے رسول اللہ کا نام آ گیا، تو انڈرسٹوڈ بات ہے کہ یہ حدیث کی بات ہو رہی ہے کہ رسول اللہ سے منسوب کوئی بات ایسی بیان نہ کرو، ان کی کوئی حدیث ایسی بیان نہ کرو جس کو لوگ سمجھ نہ سکیں۔ کیونکہ انگلش میں ترجمہ ہے کہ یہ آپ دارالسلام کی اٹھائیں، ان کے اپنے استاد کی ویب سائٹ ہے، اس پہ موجود ہے کہ سو دیٹ دے may not convey wrong things about اللہ اینڈ میسنجر صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہاں پہ انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ حدیث کی بات ہو رہی ہے، اور عربی میں الفاظ ہے حدث الناس، کہ لوگوں کے سامنے وہ حدیثیں بیان کرو جن کو وہ سمجھتے ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اس کے تحت میں نے جو مشاجرات بیان نہ کرنے والی بات کی ہے، یہ میں نے جھوٹ باندھا ہے، جبکہ یہ میں نے محدثین کا فہم پیش کیا تھا۔ التقیید والایضاح صفحہ نمبر 208 پہ یہی بات لکھی ہوئی ہے۔ فتح المغیث امام سخاوی کی کتاب ہے، جلد 3 صفحہ 273، اس کے اوپر یہی بات لکھی ہوئی ہے۔ الجامع لاخلاق الراوی و آداب السامع، یہ کتاب ہے امام خطیب بغدادی کی، اس کی جلد 2 صفحہ 119 پہ انہوں نے یہی بات لکھی ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے حدیثیں چھپانے کی بات کر دی۔ بھائی یہ بات ہم نے محدثین سے لی ہے۔ سیر و اعلام النبلاء امام ذہبی کی کتاب ہے، جن کا نام بھی آپ لوگوں کو پڑھنا نہیں آتا، جلد 2 صفحہ 597 کے اوپر لکھتے ہیں کہ جواز و کتمان بعض الاحادیث التي تحرک فتنہ فی الفروع او الاصول، کہ اس میں اس بات کا جواز ہے کہ بعض احادیث لوگوں سے چھپا لی جائیں فتنے کے ڈر سے عقیدے یا فروع کے معاملے میں۔ یعنی اس قول کو نقل کرنے سے پہلے انہوں نے اس قول کو دلیل بنایا اور فرمایا کہ اس میں احادیث چھپانے کا جواز موجود ہے۔ چھپانے کا مطلب عوام الناس کے سامنے بیان نہ کرنے کا، جن لوگوں کو بات سمجھ نہ آتی ہو، یا کہتے ہیں آگے سے مذاق اڑاتے ہیں کہ کیا جنات سے؟ بھائی جنات سے نہیں، ان لوگوں سے بیان کرو جن کو وہ سمجھتے ہوں، اور آپ لوگوں کے اندر اتنا دماغ نہیں کہ آپ مشاجرات صحابہ کو سمجھ سکو، اسی لیے تو آج طنز کرتے ہو صحابہ کے اوپر، ورنہ آپ طنز نہ کرتے۔ تو یہ میں نے 4 حوالے پیش کر دیے ہیں کہ میں نے ان کی بنیاد پر یہ بات کی تھی، نہ کہ خود سے بات کی تھی۔ اب ذرا سیدنا علی کے قول کو تو انہوں نے کچھ کا کچھ بنا لیا، اور یہ کر لیا وہ کر لیا۔ اب صحیح مسلم کے اندر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، مقدمے کے اندر 14 نمبر کے اوپر، وہ فرماتے ہیں ما انت بمحدث قوما حدیثا لا تبلغه عقولهم الا كان لبعضهم فتنہ، کہ اگر تو لوگوں سے ایسی حدیثیں بیان کرے جو ان کی عقل میں نہ آئیں تو بعض لوگوں کے لیے فتنہ ہوگا، یعنی وہ گمراہ ہو جائیں گے، اس لیے لوگوں سے وہ باتیں بیان کرو جو ان کی عقل کے موافق ہوں۔ تب مجھے سوال بتاؤ، اس کا جواب دو کہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں حدیثیں نہ بیان کرو جن سے فتنہ پھیلتا ہے؟ یہ کون سی حدیثیں ہیں جن سے فتنہ پھیلتا ہے؟ تو یہ والا قول بھی امام خطیب بغدادی نے نقل کر کے مشاجرات والی بات کی تھی۔ تو ہم نے اس قول کو اور سیدنا علی کے قول کو محدثین کے فہم سے سمجھنا ہے، نہ کہ آپ کے فہم سے۔ اور اس عبداللہ بن مسعود کے قول کا جواب آپ قیامت تک نہیں دیکھ سکتے کہ اس میں وہ کون سی حدیثوں کی بات کر رہے ہیں کہ جن سے فتنہ پھیلتا ہے۔ یہ مقدمہ صحیح مسلم 14 نمبر پہ روایت موجود ہے۔